حجر اسود کے بوسے لینا میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے مقام ابراہیم پر تجھ سے نفل پڑھوائے کہ تیرے غلاموں کو پتہ چل جائے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنا میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے چاہے زمزم پہ تجھے لا کر کھڑا کیا کہ تیرے غلاموں کو پتہ چل جائے، زمزم کا پانی پینا میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے مکے سے مدینے کا ہجرت کا سفر کروایا کہ تیرے غلاموں کو پتہ چل جائے، دین کی خاطر سفر کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے تجھ سے غریبوں کا میں نے ساتھ دلایا، غریبوں کے سر پہ دست شفقت رکھوایا کہ تیرے غلاموں کو پتہ چل جائے، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنا ہے، غریب کے سر پہ دست شفقت رکھنا ہے، مسکین کی خبر گیری کرنی ہے، مریض کی عیادت کرنی ہے، اے میرے محبوب اس لیے کروایا کہ تیرے غلاموں کے لیے سنت بن جائے۔ تیرے غلاموں کے لیے سنت بن جائے، تیرے غلاموں کا چلنا تیری سنت رہے، تیرے غلاموں کا اٹھنا تیری سنت رہے، تیرے غلاموں کا سونا تیری سنت بنے، تیرے غلاموں کا کھانا کھانا تیری سنت بنے، تیرے غلاموں کا ریش میں کنگھی لگانا بھی تیری سنت بنے، تیرے غلاموں کا غسل کرنا بھی تیری سنت بنے، تیرے غلاموں کا اپنے جسم کے لیے لگانے کے لیے خوشبو بھی لگائیں تو تیری سنت بنے، تیرے غلام جدھر جدھر بھی جائیں جو کچھ بھی کریں وہ تیری سنت بنے۔ رب کا حکم سمجھ کر تو کریں گے، لیکن بعض یہ بھی کہیں گے کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی، نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ علامہ اقبال کو صاحب کافر ہی کہتے آئے، سب کافر ہی کہتے آئے، میرا اور آپ کا یہ حال نہیں، نبیوں کو بھی زندگی میں پتھر ہی مارتے آئے، میرا اور تیرا یہ حال نہیں، اپنے اماموں کی زندگی پڑھ، امام بخاری کے ساتھ کیا ہوا، امام مسلم کے ساتھ کیا ہوا، آج اس کی حدیث کے بغیر تو کامل ہی نہیں بنتا، صحیح بخاری نہ پڑھے تیرا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا، صحیح مسلم نہ پڑھے عشق رسول نہیں آتا، جب وہ بندہ چلا جاتا ہے اس کی قبر پہ جا کے ٹکرے مارتے ہیں، اس کی قبر پہ پھر روتے ہیں کہ بندہ تو آدمی تو اچھا تھا مر گیا مدینے میں، وہ مدینے میں جا کے مرنے کی بات نہیں، عشق رسول لے کر یہاں مر جائے یہ بھی مدینہ ہے۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، وہ کیا شعر ہے، ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، نہ تو ہمارے ٹھیر والے دوالے لگا ہے جنہوں پیسے ہوندے ہیں انہوں شعر آندے سن پہ، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، جس عاشق کے سینے میں آ جاتے ہیں وہی ولی بنتا ہے، بات اولیاء کی چل رہی ہے، کیونکہ جو میرے نبی کا غلام نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ نصاب ولایت دے گئے، وہ کیا ہے، ہواں سگ مدینے دی گلی دا، ایہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا۔ ہر بندے کی ایک سٹیج ہے نا، اور یہ کتنی عجیب سٹیج ہے، کوئی کہتا ہے میں پروفیسر ہوں میری سٹیج ہے، کمالی صاحب کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، بھئی پروفیسر ہوں عالم دین ہوں، سٹیج ہے، صوفی شاکر صاحب کہتے ہیں میرا سلسلے میں ایک مقام ہے، سٹیج ہے، کوئی کہتا ہے میری یہ سٹیج ہے، لیکن کیسی عجیب بات ہے اگر تم سب یہ سٹیج بنا لو
کہ ہوما سگ مدینے دی گلی یہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا یہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا جو اللہ کا ولی ہے وہ میرے نبی کا سگ ہے جو میرے نبی کا گدا ہے وہ اللہ کا ولی ہے وہ خدا کا یار ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو میرا غلام ہو جاتا ہے صحیح بخاری شریف بتا دوں تم کہتے ہو ولی آج کی بات ہے پہلے تو بتایا قرآن میں کہ ولی کیا ہے اب پوچھو میرے مصطفیٰ سے کہ ولی کیا ہے بعد میں وہ حدیث پاک سناؤں گا جس کی میں نے تلاوت کے ساتھ جس کا کچھ حصہ پڑھا ہے اور حضرت قبلہ عالم کے روضہ اقدس میں بھی وہ لکھی ہوئی ہے میرے آقا فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ لفظوں پہ غور کرتے جانا یہ نہیں فرمایا 1.5 فٹ داڑھی والا چھوٹی داڑھی والا بڑی داڑھی والا زلفوں والا پڑھا لکھا امیر تاجر کوٹھیوں والا بینک بیلنس والا نہیں فرمایا جب کوئی بندہ ایک عبد ہوتا ہے حاجی مشتاق صاحب ایک عبد ہوتا ہے عبد بندہ عبد اللہ کا بندہ جب کوئی بندہ فرائض و واجبات کی پابندی کے بعد کثرت نوافل کے بعد ذکر الہی میں مستغرق ہو جاتا ہے مستغرق باللہ فارغ ما سوی اللہ سبحان اللہ ہر چیز سے فارغ جب کوئی بندہ اتنی کثرت کرتا ہے اللہ اسے ایک مقام دیتا ہے سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں وہ مقام کیا ہے آنکھیں اس بندے کی ہیں دیکھنے والا خدا ہے یہ کون فرما رہا ہے میرا خدا فرما رہا ہے کہ اے محبوب اللہ بھی عجیب بات ہے عجیب باتیں بتا بتا کے تمہیں سمجھاتا ہے سمجھ پھر نہیں آتی اللہ کہتا ہے کہ میں خود نہیں تم سے مخاطب ہونا چاہتا اے محبوب آپ فرمائیے محبوب میں نہیں ان بندوں سے کہنا چاہتا تجھ سے کہلوانا چاہتا ہوں بڑی عجیب بات ہے ہم نے کوئی کسی کو خلافت دینی ہو کسی کا اعلان کرنا ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت صاحب اعلان فرمائیں اعلان کروانا چاہتے ہیں تاکہ دلیل معتبر ہو جائے سند مضبوط ہو جائے لیکن رب کا طریقہ کیا ہے وہ اعلان کروانا چاہتے ہیں اپنے مصطفیٰ محبوب میں نہیں کہتا آپ فرمائیے ان سے کہ جب کوئی بندہ اتنی کثرت کے بعد اتنی کثرت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے زبان اس بندے کی ہوتی ہے بولنے والا خدا ہوتا ہے ہاتھ اس بندے کے ہوتے ہیں گرفت میرے رب کی ہوتی ہے پاؤں اس بندے کے ہوتے ہیں چلنے والا خدا ہوتا ہے زبان اس کی ہے بولنے والا خدا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ بندہ کیسے اللہ کا ولی بنا میرے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا مقبول ہو گیا اللہ کا مقبول ہو گیا اس کا یہ مقام ہوا کیا مقام ہوا کہ فرمان کردگار ہے فرمان اولیاء فرمان کردگار ہے فرمان اولیاء اگر وہ ساہو چک میں بیٹھا ہو تو خبر 2 جہاں کی رکھتا ہے اگر وہ علی پور میں بیٹھا ہے خبر عرش و فرش کی رکھتا ہے اگر وہ گولڑے کا تاجدار ہے تو وہاں بیٹھ کر اپنے غلاموں کا عقائد درست کرتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اگر وہ نعرہ تحقیق ٹائم تھوڑا ہے اگر وہ اجمیر شریف میں ہے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتا ہے آج ہم مجھے یہ بتائیے ہم علماء اتنی کتابیں بھی لکھتے ہیں
इतने वाज भी करते हैं, साउंड अच्छे से अच्छा मंगवाते हैं, आए ना उसमें हमारा कसूर नहीं, वीडियोस बनती हैं, रिकॉर्ड इंटरनेट पे चढ़ते हैं, तरह तरह के हम बयान करते हैं, लेकिन 2 को मुसलमान नहीं कर सकते। वो 90 लाख को कैसे कर गए? कौन सा साउंड था, कौन सी वीडियो थी, कौन सा प्रेस मीडिया था, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, कौन से रसाले छपवाए थे, कौन सी किताबें शाया की थी? कोई किताब नहीं शाया की, कोई रसाला नहीं छपवाया, वहां बैठकर इश्क रसूल की शम्मा को दिल में जगाया। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। लहद में कैसे उजाला होगा? अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इस महफिल में ना उसका कोई बेटा है, ना कोई भांजा है, ना भतीजा है, ना औलाद से है, ना आल से है, ना इज्जा अकारब से है, कोई भी नहीं, ना किसी ने देखा है। गीत ख्वाजा के गा रहे हैं, गीत ख्वाजा के गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? कि बाद मरने के लहद में भी उजाला हो। वो लहद का उजाला ये है। आज हम यहाँ, ये लाइट बंद हो जाए किसी को दिखाई नहीं देता, ये लाइट बंद हो जाए हम यहाँ से वहां तक सफर नहीं कर सकते। अब कब्र गुप्त अंधेरी है, उसमें उजाला कैसे होगा? उसमें उजाला कैसे होगा? उसमें उजाला ऐसे ही होगा कि जो इश्क रसूल की शम्मा को जला लेता है। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में। अगर किसी को कोई नहीं जानता, सूफी नियामत साहब को कोई नहीं जानता, मेरे नबी की महफिल को सजाया हजारों जानने लगे। चांडा गांव किसी ने नहीं देखा था, मेरे शेख का उर्स करवाने लगे, सब जानने लगे। हाजी साहब आपको कोई नहीं जानता था, मेरे नबी का मिलाद शुरू किया तो वहां हाजी मुश्ताक के नारे लगते हैं। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। भाई देखो, तुम्हें अजर तो साथ साथ दिया जा रहा है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं आस्ताने पे, फरमाते हैं मुरीदैन बैठे हैं, तलामिजा बैठे हैं, आप फरमाते हैं मुझे पता चल जाता है मेरा रब जब मुझे याद करता है। कितना बड़ा दावा है, कोई बंदा दावा नहीं कर सकता। फरमाते हैं कि मुझे पता चल जाता है जब मेरा रब मुझे याद करता है। एक मुरीद ने आगे बढ़कर अर्ज किया, हजरत रब अर्श पे तुम फर्श पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें कैसे पता चल जाता है? रब तो खबर रखता है, बंदा खबर रख नहीं सकता। आप फरमाते नादान, रब का वादा तो झूठा नहीं हो सकता। मेरे रब का वादा तो सच्चा है, मेरे रब का कलाम तो सच्चा है। मेरा रब फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, बस तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद करूं, मैं तुम्हारा जिक्र करूं। कितनी अजीब बात है, तुम अकेले जिक्र करोगे, रब भी अकेले जिक्र करेगा। तुम लोगों में बैठ के जिक्र करो, रब भी तुम्हारा लोगों में जिक्र करेगा, मलाइका में जिक्र करेगा। वहाँ मेरे और आप जैसे गुनाहगार लोगों की बात नहीं, वहाँ मलाइका की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा मसला हल हो गया। हम यहाँ बैठकर अपने रब का जिक्र करें, महफिलों में जाकर अपने रब का जिक्र करें, वहाँ नूरानी महफिलों में हमारा जिक्र। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, आका तेरे शहर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते। तो हजरात गिरामी कदर, ये औलिया अल्लाह का फैजान एक ऐसी चीज है, ये मैं खाना एक ऐसी चीज है। मैं खाना क्या है? तुम जिसे मैं खाना कहते हो, मुझे उस मैं खाने का पता नहीं। मैं जिसे मैं खाना कहता हूँ, वो मैं खाना तो मेरे यार का मैं खाना है। बेशक बेशक। वो मैं खाना तो वो मैं खाना है जहाँ शराब इश्क बांटी जाती है। वो मैं खाना तो वो मैं खाना है। मजनू से किसी ने पूछा कितना नादान है तूने लैला के कदम चूम लिए, कितना नादान है तूने लैला के कदम चूम लिए। पाए सब बसीदा मजनू